یہ کچھ ایرانی جوان تھے، فرماتے ہیں کہ ہم کربلا گئے 40 کی واک میں، تو کہتے ہیں چلتے چلتے ایک بوڑھا ہمیں ملا، کوئی 70-75 سال کا، اور بار بار منتیں کرنے لگا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے اور امام حسین کے صدقے میں ایک کھانا ہمارے گھر میں کھا لیجیے۔ تو ہم نے کہا پیٹ بھرا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں سمجھو کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کبھی اس راستے سے آل رسول بھی گزرے تھے، اور کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے ان کی خدمت نہیں کر سکے، تو اب ہم ان سے محبت کرنے والوں کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاؤں دباتے ہیں تو یہ سوچ کے نہیں دباتے کہ ہم آپ کے دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام زین العابدین کے پاؤں دبا رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آل رسول تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں سے گزرے ہوں گے، لہٰذا آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے ہم اس کے گھر چلے گئے، کہتے ہیں مولانا ان گھر میں بٹھایا اور جلدی جلدی سے گیا، میرے پاؤں سے جرابیں اتاریں کہ آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، میں بھی سفرہ لگاتا ہوں۔ کہتا جلدی سے اس نے سفرہ لگانا شروع کیا۔ اتنے میں اس کے گھر میں ایک بہت بڑی پکچر لگی ہوئی تھی دیوار پہ، پکچر بڑی عجیب تھی۔ اس پکچر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایک قبر ہے، ایک تابوت ہے، اور ایک تابوت میں ایک مردہ سو رہا ہے۔ ہم نے کہا لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو امام کا روزہ، کوئی زیارت، یہ کیسا گھر ہے کہ جس میں تابوت اور قبر؟ ہم نے کہا بوڑھے یہ تابوت کا کھانا کھا لے، میں بتاتا ہوں۔ کہتے کھانا کھا لیا، تجسس ہوا۔ ہم نے کہا بتاؤ یہ پکچر کیا ہے؟ کہتا ہے اسی پکچر کو دیکھ کے آج تک میں نے خود کو حسینی بنایا ہوا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کہتا میں زندگی میں رہتا کربلا کے اطراف میں ہوں، پر اپنی جوانی کے دنوں میں مجھ سے بڑا گنہگار نہیں تھا، مجھ سے بڑا خطا کار نہیں تھا، اور میں کبھی امام حسین کے حرم میں نہیں گیا۔ ایسے لوگ ہیں، ہم مشہد میں رہتے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتے مولانا 20 ایئرز ہو گئے لیکن امام رضا کے حرم میں نہیں گیا۔ تو وہ پوچھا کہ کب آپ کو ہدایت ملی؟ کہتے جب 40 کے دن شروع ہوتے ہیں، لوگ امام حسین کے عشق لے کر یہاں پہ آتے ہیں، لوگ خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں، میں اس جذبے سے گیا کہ زائروں کی چوریاں کروں۔ مولا کی سبیل لگی ہوئی تھی، تو سبیل پہ میں کھڑا ہوا چائے پینے کے لیے، کچھ جوان مجھے جانتے تھے کہ میں چور ہوں، انہوں نے مجھے سبیل سے دور کر دیا۔ میں چلا گیا، اس سبیل کے اندر گاؤں کا بزرگ بیٹھا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور جوانوں کو ڈانٹا کہ یہ سبیل حسین کی سبیل ہے، یہاں سب پی سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں اسے بولو یہ گنہگار ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ بدکار ہے، یہ نہیں کر سکتا، نہیں کہ یہ حسین کی سبیل۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ اس نے کہا دیکھ تیرے سارے گاؤں کے لوگ خدمت کرے امام حسین کی، تو خدمت نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہا دیکھو اتنے زائر آ رہے ہیں سبیل پی رہے ہیں چائے کی، ایک کام کر 1 کلو چینی لے کر آ امام حسین کی سبیل کی۔ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں، امام حسین کی معرفت نہیں، میں وہاں سے نکلا چینی لینے کے لیے، 1 کلو چینی لی سبیل پہ آنے کے لیے، طلب تھی چائے پیوں، لیکن کیونکہ سیلف رسپیکٹ نہیں کی انہوں نے، میری انسلٹ کی، میں نے کہا نہیں یہ سبیل سے چائے نہیں پیوں گا، چینی دوں گا لیکن چائے نہیں پیوں گا۔ پیچھے ایک اور سبیل تھی، وہاں پہ میں نے چائے پی، اور جو 1 کلو یا 2 کلو چینی تھی وہ میں نے اس سبیل کے اس وہاں پہ رکھی۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لایا ہوں، انہوں نے اٹھا کے چائے میں ملا دی۔ اب میں نے کہا چائے تو میں نے چینی تو کسی اور کے لیے لی تھی۔ پھر دکان پر گیا، میں نے اور چینی لی 1 کلو۔ اب جب دوسری چینی لینے گیا تو کہہ رہا میری طبیعت خراب ہوئی، گویا مجھے اٹیک آیا، اور وہیں پہ میری روح پرواز کر گئی۔ کہتا میں اپنے بدن کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ رہا ہوں، محسوس ہو رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن نہیں، غسل ہوا، کفن ہوا، میرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، کہ بالکل اسی تابوت کی طرح میرا جنازہ تابوت میں تھا، منکر و نکیر کھڑے تھے، عذاب کے فرشتے، اور میرے اوپر عذاب ہی برسائے جا رہے تھے۔ کہ اس شدید تکلیف میں مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے، ایک راحت جیسے محسوس ہوتی ہے، اور ایسی آواز جس میں سکون ہی سکون تھا وہ میرے کانوں سے ٹکرائی، اور اس آواز نے ان ملائکوں کو مخاطب کیا کہ یہ میرا دوست ہے، اسے تکلیف نہ دو۔ کہ میں پریشان ہوا، میرا تو دنیا میں کوئی ایسا دوست نہیں تھا جو اتنا بلند مرتبہ ہو کہ مجھے اس عذاب سے آ کر بچائے۔ ملائک نام اعمال لے کے کھڑے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میرے لیے سبب نجات بنے۔ کہتا جیسے مڑ کے میں نے دیکھا نا یہ کون ہے جو آ رہا ہے، چہرہ نورانی، اور ملائکوں نے بڑے ادب سے جھک کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہتا ہے پہلی مرتبہ امام حسین پہ نگاہ پڑتی، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ امام حسین مجھے دوست کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ جیسا گنہگار، مجھ جیسا بدکار۔ ملائک بھی پریشان ہیں کہ مولا یہ آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے اس وقت امام حسین نے پیار بھرے جملے کہے، اور میں اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سبیل پہ چینی لے کر نہ جاتا۔ جب رشتہ ہوتا ہے تو بندہ قربانی دیتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو بندہ کچھ کرتا ہے۔ کہ جتنوں نے دی جنت کی لالچ میں دی، جتنوں نے دیا یہ سوچا کہ امام حسین کچھ دیں گے آخرت میں اور قبر میں، لیکن یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا، اس نے 1 کلو چینی لے کر آئی۔ تو تعجب سے کہنے کہ مولا حسین اتنے زیادہ گناہ 1 کلو چینی کیا کرے گی؟ امام نے فرمایا اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے
اس 1 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے تھے ہر دانے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹایا جائے۔ ملائکوں نے فی الفور کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ امام نے کہا 1 کلو چینی لینے گیا تھا، کہ مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر آتا، اس کے بدلے میں بھی ایک دانے کے بدلے میں گناہ مٹایا جائے۔ کہ پھر مٹایا گیا، پھر بھی کہا کہ مولا حسین اب بھی گناہ زیادہ ہے۔ کہ اسی طرح تابوت میں سو رہا تھا، حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا کہ اب دنیا میں واپس جا اور حر بن کے پھر حسین کی ملاقات کے لیے واپس آ۔ کہ یہ جو دیکھ رہے ہو یہ کرم حسین ابن علی ہے۔ اب میرے عزیز ضروری تو نہیں کہ میں بھی مروں پھر امام حسین مجھے انگلی پکڑ کے یہاں بریڈ فورڈ میں واپس بھیجیں، نہیں، یہ مجلس اسی چیز کا نام ہے کہ یہاں تجھے بلایا ہے یہ مہلت دینے کے لیے کہ انسان اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی ایک خاتون زندگی باقی ہے، ایسے بنو اور جب واپس آؤ تو حر بن کے حسین کا مقابلہ کرو۔